ماجی کی پیدائش کا صحیح سال معلوم نہ ہو سکا۔ جس زمانے میں لائل پور کا ضلع نیا نیا آباد ہو رہا تھا، پنجاب کے ہر قصبے سے غریب الحال لوگ زمین حاصل کرنے کے لیے اس نئی کالونی میں جوک در جوک کھینچے چلے آ رہے تھے۔ عرف عام میں لائل پور، جھنگ، سرگودا وغیرہ کو بار کا علاقہ کہا جاتا تھا۔ اس زمانے میں ماجی کی عمر 10-12 سال تھی۔ اس حساب سے ان کی پیدائش پچھلے صدی کے آخری 10-15 سالوں میں کسی وقت ہوئی ہوگی۔ ماجی کا آبائی وطن تحصیل روپڑ، ضلع امبالہ میں ایک گاؤں منیلا نامی تھا۔ والدین کے پاس چند ایکڑ اراضی تھی۔ ان دنوں روپڑ میں دریا ستلج سے نہر سرہند کی کھدائی ہو رہی تھی۔ نانا جی کی اراضی نہر کی کھدائی میں ضم ہو گئی۔ روپڑ میں انگریز حاکم کے دفتر سے ایسی زمینوں کے معاوضے دیے جاتے تھے۔ نانا جی 2-3 بار معاوضے کی تلاش میں شہر گئے، لیکن سیدھے آدمی تھے، کبھی اتنا بھی معلوم نہ کر سکے کہ انگریز کا دفتر کہاں ہے اور معاوضہ وصول کرنے کے لیے کیا قدم اٹھانا چاہیے۔ انجام کار صبر و شکر کر کے بیٹھ گئے اور نہر کی کھدائی میں مزدوری کرنے لگے۔ انہی دنوں پرچہ لگا کہ بار میں کالونی کھل گئی ہے اور نئے آبادکاروں کو مفت زمین مل رہی ہے۔ نانا جی اپنی بیوی، 2 بیٹوں اور ایک بیٹی کا کنبہ ساتھ لے کر لائل پور روانہ ہو گئے۔ سواری کی توفیق نہ تھی، اس لیے پیادہ چل کھڑے ہوئے۔ راستے میں محنت مزدوری کر کے پیٹ پالتے۔ نانا جی جگہ بہ جگہ قلی کا کام کر لیتے یا کسی ٹال پر لکڑیاں چیر دیتے۔ نانی اور ماجی کسی کا سوت کاٹ دیتی یا مکانوں کے فرش اور دیواریں لیپ دیتی۔ لائل پور کا صحیح راستہ کسی کو نہ آتا تھا۔ جگہ جگہ بھٹکتے تھے اور پوچھ پوچھ کر دنوں کی منزل ہفتوں میں طے کرتے تھے۔ 1.5-2 مہینوں کی مسافت کے بعد جڑاوالا پہنچے۔ پیادہ چلنے اور محنت مزدوری کی مشقت سے سب کے جسم نڈھال اور پاؤں سوجے ہوئے ہوتے تھے۔ یہاں پر چند ماہ قیام کیا۔ نانا جی دن بھر غلہ منڈی میں بوریاں اٹھانے کا کام کرتے، نانی چند چرخہ کاٹ کر سوت بیچتی اور ماں جی گھر سنبھالتی، جو ایک چھوٹے سے جھونپڑے پر مشتمل تھا۔ انہی دنوں بقرعید کا تہوار آیا۔ نانا جی کے پاس چند روپے جمع ہو گئے تھے۔ انہوں نے ماں جی کو 3 آنے بطور عیدی دیے۔ زندگی میں پہلی بار ماں جی کے ہاتھ اتنے پیسے آئے تھے۔ انہوں نے بہت سوچا، لیکن اس رقم کا کوئی مصرف ان کی سمجھ میں نہ آ سکا۔ وفات کے وقت ان کی عمر کوئی 80 برس کے لگ بھگ تھی، لیکن ان کے نزدیک 100 روپے، 10 روپے، 5 روپے کے نوٹوں میں امتیاز کرنا آسان کام نہ تھا۔ عیدی کے 3 آنے کئی روز ماں جی کے دوپٹے کے ایک کونے میں بندھے رہے۔ جس روز وہ جڑاں والے سے رخصت ہو رہی تھی تو ماں جی نے 11 پیسے کا تیل خرید کر مسجد کے چراغ میں ڈال دیا۔ باقی 1 پیسہ اپنے پاس رکھا۔ اس کے بعد جب کبھی 11 پیسے پورے ہو جاتے، وہ فوراً مسجد میں تیل بھجوا دیتی۔ ساری عمر جمعرات کی شام کو اس عمل پر بڑی وزاداری سے پابند رہیں۔ رفتہ رفتہ بہت سی مسجدوں میں بجلی آ گئی، لیکن لاہور اور کراچی جیسے شہروں میں بھی انہیں ایسی مسجدوں کا علم رہتا تھا جن کے چراغ اب بھی تیل سے روشن ہوتے ہیں۔ وفات کی شب بھی ماں جی کے سرہانے ململ کے رومال میں بندے ہوئے چند آنے موجود تھے۔ غالباً یہ پیسے بھی مسجد کے تیل کے لیے جمع کر رکھے تھے، کیونکہ وہ جمعرات کی شب تھی۔ ان چندانوں کے علاوہ ماں جی کے پاس نہ کچھ اور رقم تھی، نہ کوئی زیور۔ اسباب دنیا میں ان کے پاس گنتی کی چند چیزیں تھیں۔ 3 جوڑے سوتی کپڑوں کے، 1 جوڑا دیسی جوتا، 1 جوڑا ربر کے چپل، 1 اینک، 1 انگوٹھی جن میں 3 چھوٹے چھوٹے فیروزے جڑے ہوئے تھے، 1 جائے نماز، 1 تسبیح اور باقی اللہ اللہ۔ پہننے کے 3 جوڑوں کو وہ خاص اہتمام سے رکھتی تھیں۔ 1 زیب تن، دوسرا اپنے ہاتھوں سے دھو کر تکیے کے نیچے رکھا رہتا تاکہ استری ہو جائے، تیسرا دھونے کے لیے تیار۔ ان کے علاوہ اگر چوتھا کپڑا ان کے پاس آتا تو وہ چپکے سے 1 جوڑا کسی کو دے دیتی تھیں۔ اسی وجہ سے ساری عمر انہیں سوٹ کیس رکھنے کی حاجت محسوس نہ ہوئی۔ لمبے سے لمبے سفر پر روانہ ہونے کے لیے انہیں تیاری میں چند منٹ سے زیادہ نہ لگتے تھے۔ کپڑوں کی پوٹلی بنا کر انہیں جائے نماز میں لپیٹا، جاڑوں میں اونی فرد اور گرمیوں میں ململ کے دوپٹے کی بکل ماری اور جہاں کہیے چلنے کو تیار۔ سفر آخرت بھی انہوں نے اس سادگی سے اختیار کیا۔ میلے کپڑے اپنے ہاتھوں سے دھو کر تکیے کے نیچے رکھے، نہا دھو کر بال سکھائے اور چند ہی منٹ میں زندگی کے سب سے لمبے سفر پر روانہ ہو گئی۔ جس خاموشی سے دنیا میں رہی تھی، اسی خاموشی سے عقبہ کو سدھار گئی۔ غالباً اسی موقع کے لیے وہ اکثر یہ دعا مانگا کرتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ ہاتھ چلتے چلاتے اٹھا لے، اللہ کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ کھانے پینے میں وہ کپڑے لتے سے بھی زیادہ سادہ اور غریب مزاج تھیں۔ ان کی مرغوب ترین غذا مکئی کی روٹی دھنیا پودینے کی چٹنی کے ساتھ تھی۔ باقی چیزیں خوشی سے تو کھا لیتی تھیں، لیکن شوق سے نہیں۔ تقریباً ہر نوالے پر اللہ کا شکر ادا کرتی تھیں۔ پھلوں میں کبھی بہت ہی مجبور کیا جائے تو کبھی کبھار کیلے کی فرمائش کرتی تھیں۔ البتہ ناشتے میں چائے کے 2 پیالے اور تیسرے پہر سادہ چائے کا 1 پیالہ ضرور پیتی تھیں۔ کھانا صرف ایک وقت کھاتی تھیں، اکثر بیشتر دوپہر کا، شاذ و نادر رات کا۔
گرمی میں عموماً مکھن نکالی ہوئی پتلی نمکین لسی کے ساتھ ایک آدھ سادہ چپاتی ان کی محبوب خوراک تھی۔ دوسروں کو کوئی چیز رغبت سے کھاتے دیکھ کر خوش ہوتی تھیں اور ہمیشہ یہ دعا کرتی تھیں سب کا بھلا۔ خاص اپنے بچوں کے لیے انہوں نے براہ راست کبھی کچھ نہ مانگا۔ پہلے دوسروں کے لیے دعا مانگتی تھیں، اس کے بعد مخلوق کے خدا کی حاجت روائی کے طفیل اپنے بچوں یا عزیزوں کا بھلا چاہتی تھیں۔ اپنے بیٹوں یا بیٹیوں کو اپنی زبان سے کبھی میرے بیٹے یا میری بیٹی کہنے کا دعویٰ نہیں کیا، ہمیشہ ان کو اللہ کا مال کہا کرتی تھی۔ کسی سے کوئی کام لینا ماجی پر بہت گراں گزرتا تھا۔ اپنے سب کام وہ اپنے ہاتھوں خود انجام دیتی تھیں۔ اگر کوئی ملازم زبردستی ان کا کوئی کام کر دیتا تو انہیں ایک عجیب قسم کی شرمندگی کا احساس ہونے لگتا تھا اور وہ احسان مندی سے سارا دن اسے دعائیں دیتی رہتی تھی۔ سادگی اور درویشی کا یہ رکھ رکھاؤ کچھ تو قدرت نے ماجی کی سرشت میں پیدا کیا تھا، کچھ یقیناً زندگی کے زیرو بم نے سکھا دیا تھا۔ جڑا والا میں کچھ عرصہ قیام کے بعد جب وہ اپنے والدین اور خرد سالہ بھائیوں کے ساتھ زمین کی تلاش میں لائل پور کی کالونی کی طرف روانہ ہوئیں تو انہیں کچھ معلوم نہ تھا کہ انہیں کس مقام پر جانا ہے اور زمین حاصل کرنے کے لیے کیا قدم اٹھانا ہے۔ ماجی بتایا کرتی تھیں کہ اس زمانے میں ان کے ذہن میں کالونی کا تصور ایک فرشتہ سیرت بزرگ کا تھا جو کہیں سرے راہ بیٹھا زمین کے پروانے تقسیم کر رہا ہوگا۔ کئی ہفتے یہ چھوٹا سا قافلہ لائل پور کے علاقے میں پا پیادہ بھٹکتا رہا، لیکن کسی راہ گزر پر انہیں کالونی کے خضر صورت رہنما نہ مل سکا۔ آخر تنگ آ کر انہوں نے چک نمبر 392 میں، جو ان دنوں نیا نیا آباد ہو رہا تھا، ڈیرے ڈال دیے۔ لوگ جوق وہاں آ کر آباد ہو رہے تھے۔ نانا جی نے اپنی سادگی میں یہ سمجھا کہ کالونی میں آباد ہونے کا شاید یہی ایک طریقہ ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے ایک چھوٹا سا احاطہ گھیر کر گھاس پھوس کی جھونپڑی بنائی اور بنجر اراضی کا ایک قطعہ تلاش کر کے کاشت کی تیاری کرنے لگے۔ انہی دنوں محکمہ مال کا عملہ پڑتال کے لیے آ گیا۔ نانا جی کے پاس الاٹمنٹ کے کاغذات نہ تھے، چنانچہ انہیں چک سے نکال دیا گیا اور سرکاری زمین پر ناجائز جھونپڑا بنانے کی پیدائش میں ان کے برتن اور بستر قرق کر لیے۔ عملے کے ایک آدمی نے چاندی کی 2 بالیاں بھی ماجی کے کانوں سے اتار لیں۔ ایک بالی اتارنے میں ذرا دیر ہوئی تو اس نے زور سے کھینچ لی، جس سے ماجی کے بائیں کان کا زیریں حصہ بری طرح سے پھٹ گیا۔ چک نمبر 392 سے نکل کر جو راستہ سامنے آیا اس پر چل کھڑے ہوئے۔ گرمیوں کے دن تھے، دن بھر لو چلتی تھی، پانی رکھنے کے لیے مٹی کا پیالہ بھی پاس نہ تھا۔ چنانچہ جہاں کہیں کوئی کنواں نظر آیا، ماجی اپنا دوپٹہ بھگو لیتی تاکہ پیاس لگنے سے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو چساتی جائے۔ اس طرح وہ چلتے چلتے چک نمبر 507 میں پہنچے، جہاں ایک جان پہچان کے آبادکار نے نانا جی کو اپنا مزارہ رکھ لیا۔ نانا جی ہل چلاتے تھے، نانی مویشی چرانے لے جاتی تھیں، ماجی کھیتوں سے گھاس اور چارہ کاٹ کر زمیندار کی بھینسوں اور گایوں کے لیے لایا کرتی تھیں۔ ان دنوں انہیں اتنا بھی مقدور نہ تھا کہ ایک وقت کی روٹی بھی پوری طرح کھا سکے۔ کسی وقت جنگلی بیروں پر گزارا ہوتا تھا، کبھی خربوزے کے چھلکے ابال کر کھا لیتے تھے، کبھی کسی کھیت میں کچی انبیاں گری ہوئی مل گئیں تو ان کی چٹنی بنا لیتے تھے۔ ایک روز کہیں سے توریے اور کلتھے کا ملا جلا ساگ ہاتھ آ گیا۔ نانی جی محنت مزدوری میں مصروف تھیں۔ ماجی نے ساگ چولہے پر چڑھایا۔ جب پک کر تیار ہو گیا اور ساگ کو الن لگا کر گھوٹنے کا وقت آیا تو ماجی نے ڈوئی ایسے زور سے چلائی کہ ہنڈیا کا پیندا ٹوٹ گیا اور سارا ساگ بہہ کر چولہے میں آ پڑا۔ ماجی کو نانی سے ڈانٹ پڑی اور مار بھی۔ رات کو سارے خاندان نے چولہے کی لکڑیوں پر گرا ہوا ساگ انگلیوں سے چاٹ چاٹ کر کسی قدر بھرا۔ چک نمبر 507 نانا جی کو خوب راس آیا۔ چند ماہ کی محنت مزدوری کے بعد نئی آبادکاری کے سلسلے میں آسان قسطوں پر ان کو ایک مربع زمین مل گئی۔ رفتہ رفتہ دن پھرنے لگے اور 3 سال میں ان کا شمار گاؤں کے کھاتے پیتے لوگوں میں ہونے لگا۔ جو فارغ البالی بڑھتی گئی، ٹوں آبائی وطن کی یاد ستانے لگی۔ چنانچہ خوشحالی کے 4-5 سال گزارنے کے بعد سارا خاندان ریل میں بیٹھ کر منیلا کی طرف روانہ ہوا۔ ریل کا سفر ماجی کو بہت پسند آیا۔ وہ سارا وقت کھڑکی سے باہر منہ نکال کر تماشا دیکھتی رہیں۔ اس عمل میں کوئلے کے بہت سے ذرے ان کی آنکھوں میں پڑ گئے، جس کی وجہ سے کئی روز تک وہ آشوب چشم میں مبتلا رہیں۔ اس تجربے کے بعد انہوں نے ساری عمر اپنے کسی بچے کو ریل کی کھڑکی سے باہر منہ نکالنے کی اجازت نہ دی۔ ماجی ریل کے 3rd کلاس ڈبے میں بہت خوش رہتی تھیں۔ ہم سفر عورتوں اور بچوں سے فوراً گھل مل جاتی۔ سفر کی تھکان اور راستے کے گرد و غبار کا ان پر کچھ اثر نہ ہوتا۔ اس کے برعکس اونچے درجوں میں بہت بیزار ہو جاتی۔ ایک دو بار جب انہیں مجبوراً ایئر کنڈیشن ڈبے میں سفر کرنا پڑا تو وہ تھک کر چور ہو گئیں اور سارا وقت قید کی صحبت کی طرح ان پر گزرا۔ منیلا پہنچ کر نانا جی نے اپنا آبائی مکان درست کیا، عزیز و اقارب کو تحائف دیے، دعوتیں ہوئیں اور پھر ماجی کے لیے بر ڈھونڈنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔
اس زمانے میں لائل پور کے مربع داروں کی بڑی دھوم تھی. ان کا شمار خوش قسمت اور باعزت لوگوں میں ہوتا تھا. چنانچہ چاروں طرف سے ماجی کے لیے پے در پے پیام آنے لگے. یوں بھی ان دنوں ماجی کے بڑے ٹھاٹ باٹ تھے. برادری والوں پر روب کاٹنے کے لیے نانی جی انہیں ہر روز نت نئے کپڑے پہناتی تھیں اور ہر وقت دلہنوں کی طرح سجا کر رکھتی تھی. کبھی کبھار پرانی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے ماجی بڑے معصوم فخر سے کہا کرتی تھی، ان دنوں تو میرا گاؤں میں نکلنا تک دوبر ہو گیا تھا. میں جس طرح گزرتی تھی لوگ ٹٹک کر کھڑے ہو جاتے تھے اور کیا کرتے تھے، یہ خیال بخش مربع دار کی بیٹی جا رہی ہے، دیکھیے کون سا خوش نصیب اسے بیاہ کر لے جائے گا. ماں جی، آپ کی نظر میں کوئی ایسا کوئی خوش نصیب نہیں تھا؟ ہم لوگ چھیڑنے کی خاطر ان سے پوچھا کرتے. توبہ توبہ پت، ماں جی کانوں پر ہاتھ لگاتی. میری نظر میں بلا کوئی کیسے ہو سکتا تھا؟ ہاں، میرے دل میں اتنی سی خواہش ضرور تھی کہ اگر مجھے ایسا آدمی ملے جو 2 پڑھا لکھا ہو تو خدا کی بڑی مہربانی ہوگی. ساری عمر میں غالباً یہی ایک خواہش تھی جو ماجی کے دل میں خود اپنی ذات کے لیے پیدا ہوئی. اس کو خدا نے یوں پورا کر دیا کہ اسی سال ماجی کی شادی عبداللہ صاحب سے ہو گئی. ان دنوں سارے علاقے میں عبداللہ صاحب کا طوطی بول رہا تھا. وہ ایک امیر کبیر گھرانے کے چشم و چراغ تھے، لیکن 5-6 برس کی عمر میں یتیم بھی ہو گئے اور بے حد مفلوق الحال بھی. جب باپ کا سایہ سر سے اٹھا تو انکشاف ہوا کہ ساری آبائی جائیداد تو رہن پڑی ہے. چنانچہ عبداللہ صاحب اپنی والدہ کے ساتھ ایک جھونپڑے میں اٹھائے. زر اور زمین کا یہ انجام دیکھ کر انہوں نے ایسی جائیداد بنانے کا عزم کر لیا جو مہاجنوں کے ہاتھ گروی نہ رکھی جا سکے. چنانچہ عبداللہ صاحب دل و جان سے تعلیم حاصل کرنے میں منہمک ہو گئے. وظیفے پر وظیفے حاصل کر کے اور 2-2 سال کے امتحان ایک سال میں پاس کر کے پنجاب یونیورسٹی کے میٹریکولیشن میں اول آئے. اس زمانے میں غالباً یہ پہلا موقع تھا کہ کسی مسلمان طالب علم نے یونیورسٹی امتحان میں ریکارڈ قائم کیا ہو. اڑتے اڑتے یہ خبر سر سید کے کانوں میں پڑ گئی، جو اس وقت علی گڑھ مسلم کالج کی بنیاد رکھ چکے تھے. انہوں نے اپنا خاص منشی گاؤں میں بھیجا اور عبداللہ صاحب کو وظیفہ دے کر علی گڑھ بلا لیا. یہاں پر عبداللہ صاحب نے خوب بڑھ چڑھ کر اپنا رنگ نکالا اور بی اے کرنے کے بعد 19 برس کی عمر میں وہیں پر انگریزی، عربی، فلسفے اور حساب کے لیکچرر ہو گئے. سر سید کو اس بات کی دھن مسلمان نوجوان زیادہ سے زیادہ تعداد میں اعلیٰ ملازمتوں میں جائیں. چنانچہ انہوں نے عبداللہ صاحب کو سرکاری وظیفہ دلوایا کہ وہ انگلستان میں جا کر ICS کے امتحان میں شریک ہوں. پچھلی صدی کے بڑے بوڑھے 7 سمندر پار کر کے سفر کو بلائے ناگہانی سمجھتے تھے. عبداللہ صاحب کی والدہ نے بیٹے کو ولایت جانے سے منع کر دیا. عبداللہ صاحب کی سعادت مندی آڑے آئی اور انہوں نے وظیفہ واپس کر دیا. اس حرکت پر سر سید کو بے حد غصہ بھی آیا اور دکھ بھی ہوا. انہوں نے لاکھ سمجھایا، بجھایا، ڈرایا، دھمکایا، لیکن عبداللہ صاحب ٹس سے مس نہ ہوئے. کیا تم اپنی بوڑھی ماں کو قوم کے مفاد پر ترجیح دیتے ہو؟ سر سید نے کڑک کر پوچھا. جی ہاں، عبداللہ صاحب نے جواب دیا. یہ ٹکا سا جواب سن کر سر سید آپے سے باہر ہو گئے. انہوں نے کمرے کا دروازہ بند کر کے پہلے تو عبداللہ صاحب کو لاتوں، مکوں، تھپڑوں اور جوتوں سے خوب پیٹا اور کالج کی نوکری سے برخاست کر کے یہ کہہ کر علی گڑھ سے نکال دیا، اب تم ایسی جگہ جا کر مرو جہاں سے میں تمہارا نام بھی نہ سن سکوں. عبداللہ صاحب جتنے سعادت مند بیٹے تھے اتنے ہی سعادت مند شاگرد بھی تھے. نقشے پر انہیں سب سے دور افتاد اور دشوار گزار مقام گلگت نظر آیا. چنانچہ وہ ناک کی سیدھ میں گلگت پہنچے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں کی گورنری کے عہدے پر فائز ہو گئے. جن دنوں ماجی کی منگنی کی فکر ہو رہی تھی انہی دنوں عبداللہ صاحب بھی چھٹی پر گاؤں آئے ہوئے تھے. قسمت میں دونوں کا سنجوگ لکھا تھا. ان کی منگنی ہو گئی اور 1 ماہ بعد شادی بھی ٹھہر گئی تاکہ عبداللہ صاحب دلہن کو اپنے ساتھ گلگت لے جائیں. منگنی کے بعد ایک روز ماجی اپنی سہیلیوں کے ساتھ پاس والے گاؤں میں میلہ دیکھنے گئی ہوئی تھی. اتفاقاً یا شاید دانستہ عبداللہ صاحب بھی وہاں پہنچ گئے. ماجی کی سہیلیوں نے انہیں گھیر لیا اور ہر ایک نے چھیڑ چھیڑ کر ان سے 5-5 روپے وصول کر لیے. عبداللہ صاحب نے ماجی کو بہت سے روپے پیش کیے لیکن انہوں نے انکار کر دیا. بہت اصرار بڑھ گیا تو مجبوراً ماجی نے 11 پیسے کی فرمائش کی. اتنے بڑے میلے میں 11 پیسے لے کر کیا کرو گی؟ عبداللہ صاحب نے پوچھا. اگلی جمعرات کو آپ کے نام سے مسجد میں تیل ڈلوا دوں گی، ماجی نے جواب دیا. زندگی کے میلے میں بھی عبداللہ صاحب کے ساتھ ماجی کا لین دین صرف جمعرات کے 11 پیسوں تک ہی محدود رہا. اس سے زیادہ رقم نہ کبھی انہوں نے مانگی نہ اپنے پاس رکھی. گلگت میں عبداللہ صاحب کی بڑی شان و شوکت تھی. خوبصورت بنگلہ، وسیع باغ، نوکر چاکر، دروازے پر سپاہیوں کا پہرا. جب عبداللہ صاحب دورے پر باہر جاتے تھے یا واپس آتے تھے تو 7 توپوں کی سلامی دی جاتی تھی. یوں بھی گلگت کا گورنر خاص سیاسی انتظامی اور سماجی اقتدار کا حامل تھا.
لیکن ماجی پر اس سارے جاہو جلال کا ذرا بھی اثر نہ ہوا۔ کسی قسم کا چھوٹا بڑا ماحول ان پر اثر انداز نہ ہوتا تھا، بلکہ ماجی کی اپنی سادگی اور خود اعتمادی ہر ماحول پر خاموشی سے چھا جاتی تھی۔ ان دنوں سر میلکم ہیلی حکومت برطانیہ کی طرف سے گلگت کی روسی اور چینی سرحدوں پر پولیٹیکل ایجنٹ کے طور پر مامور تھے۔ ایک روز لیڈی ہیلی اور ان کی بیٹی ماجی سے ملنے آئیں۔ انہوں نے فراک پہنے ہوئے تھے اور پنڈلیاں کھلی تھیں۔ یہ بے حجابی ماجی کو پسند نہ آئی۔ انہوں نے لیڈی ہیلی سے کہا، تمہاری عمر تو جیسی گزرنی تھی گزر ہی گئی، اب اپنی بیٹی کی آنکھ تو خراب نہ کرو۔ یہ کہہ کر انہوں نے مس ہیلی کو اپنے پاس رکھ لیا اور چند مہینوں میں اسے کھانا پکانا، سینا پرونا، برتن مانجنا، کپڑے دھونا سکھا کر ماں باپ کے ساتھ واپس بھیج دیا۔ جب روس میں انقلاب برپا ہوا تو لارڈ کچنر سرحدوں کا معائنہ کرنے گلگت آئے۔ ان کے اعزاز میں گورنر کی طرف سے ضیافت کا اہتمام ہوا۔ ماجی نے اپنے ہاتھ سے 10-12 قسم کے کھانے پکائے۔ کھانے لذیذ تھے۔ لارڈ کچنر نے اپنی تقریر میں کہا، مسٹر گورنر، جس خانسامہ نے یہ کھانے پکائے ہیں، برائے مہربانی میری طرف سے آپ ان کے ہاتھ چوم لیں۔ دعوت کے بعد عبداللہ صاحب فرحاں و شاداں گھر لوٹے تو دیکھا ماجی باورچی خانے کے ایک گوشے میں چٹائی پر بیٹھ کر نمک اور مرچ کی چٹنی کے ساتھ مکئی کی روٹی کھا رہی ہیں۔ ایک اچھے گورنر کی طرح عبداللہ صاحب نے ماجی کے ہاتھ چومے اور کہا، اگر لارڈ کچنر یہ فرمائش کرتا کہ خود خانسامہ کے ہاتھ چومنا چاہتا ہے تو پھر تم کیا کرتی؟ ماجی تنک کر بولی، میں اس کی مونچھیں پکڑ کر جڑ سے اکھاڑ دیتی۔ پھر آپ کیا کرتے؟ عبداللہ صاحب نے ڈرامہ کیا، میں مونچھوں کو روئی میں لپیٹ کر وائس رائے کے پاس بھیج دیتا اور تمہیں ساتھ لے کر کہیں اور بھاگ جاتا جیسے سر سید کے یہاں سے بھاگا تھا۔ ماجی پر ان مکالموں کا کچھ بھی اثر نہ ہوتا تھا، لیکن ایک بار ماجی رشک و حسد کی اس آگ میں جل بن کر کباب ہو گئے جو ہر عورت کا ازلی ورثہ ہے۔ گلگت میں ہر قسم کے احکامات گورنری کے نام سے جاری ہوتے تھے۔ جب یہ چرچا ماجی تک پہنچا تو انہوں نے عبداللہ صاحب سے گلہ کیا، بھلا حکومت تو آپ کرتے ہیں، لیکن گورنری کہہ کر مجھے غریب کا نام بیچ میں کیوں لا جاتا ہے خامخواہ؟ عبداللہ صاحب علی گڑھ کے پڑے ہوئے تھے۔ رگ ظرافت پھڑک اٹھی اور بے اعتنائی سے فرمایا، بھاگوان، یہ تمہارا نام تھوڑی ہے، گورنری تو دراصل تمہاری سوکن ہے جو دن رات میرا پیچھا کرتی رہتی ہے۔ مذاق کی چوٹ تھی۔ عبداللہ صاحب سمجھے بات آئی گئی ہو گئی ہوگی، لیکن ماجی کے دل میں غم بیٹھ گیا۔ اس غم میں وہ اندر ہی اندر کڑنے لگی۔ کچھ عرصے بعد کشمیر کا راجہ پرتاپ سنگھ اپنی مہارانی کے ساتھ گلگت کے دورے پر آیا۔ ماجی نے مہارانی کو اپنے دل کا حال سنایا۔ مہارانی بھی سادہ عورت تھی، جلال میں آ گئی۔ ہائے ہائے، ہمارے راج میں ایسا ظلم! میں آج ہی مہاراج سے کہوں گی کہ وہ عبداللہ صاحب کی خیر لیں۔ جب یہ مقدمہ مہاراج پرتاپ سنگھ تک پہنچا تو انہوں نے عبداللہ صاحب کو بلا کر پوچھ گچھ کی۔ عبداللہ صاحب بھی حیران تھے کہ بیٹھے بٹھائی یہ کیا افتادہ پڑی، لیکن جب معاملے کی تہہ تک پہنچے تو دونوں خوب ہنسے۔ آدمی دونوں ہی وزادار تھے۔ چنانچہ مہاراجہ نے حکم نکالا کہ آئندہ سے گلگت کی گورنری کو وزارت اور گورنر کو وزیر وزارت کے نام سے پکارا جائے گا۔ 1947 کی جنگ آزادی تک گلگت میں یہی سرکاری اصطلاحات رائج تھیں۔ یہ حکم نامہ سن کر مہارانی نے ماجی کو بلا کر خوشخبری سنائی کہ مہاراج نے گورنری کو دیس نکالا دے دیا ہے۔ اب تم دودھو نہاؤ پوتوں پھلو، مہارانی نے کہا، کبھی ہمارے لیے بھی دعا کرنا۔ مہاراجہ اور مہارانی کے کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے وہ اکثر ماجی سے دعا کی فرمائش کرتے تھے۔ اولاد کے معاملے میں ماجی کیا واقعی خوش نصیب تھیں؟ یہ ایک ایسا سوالیہ نشان ہے جس کا جواب آسانی سے نہیں سوچتا۔ ماجی خود ہی تو کہا کرتی تھی کہ ان جیسی خوش نصیب ماں دنیا میں کم ہی ہوتی ہے، لیکن اگر صبر، شکر، تسلیم و رضا کی اینک اتار کر دیکھا جائے تو اس خوش نصیبی کے پردے میں کتنے دکھ، کتنی غم، کتنے صدمے نظر آتے ہیں۔ اللہ میاں نے ماجی کو 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے عطا کیے۔ 2 بیٹیاں شادی کے کچھ عرصے بعد یک بعد دیگرے فوت ہو گئیں۔ سب سے بڑا بیٹا عین عالم شباب میں انگلستان جا کر گزر گیا۔ کہنے کو تو ماجی نے کہہ دیا کہ اللہ کا مال تھا، اللہ نے لے لیا، لیکن کیا وہ اکیلے میں چھپ چھپ کر خون کے آنسو رویا نہ کرتی ہوں گی؟ جب عبداللہ صاحب کا انتقال ہوا تو ان کی عمر 62 سال اور ماجی کی عمر 55 سال تھی۔ سپہر کا وقت تھا۔ عبداللہ صاحب بان کی کھردری چارپائی پر حزم معمول گاؤں تکیہ لگا کر نیم دراز تھے۔ ماجی پائنتی پر بیٹھی چاقو سے گنا چھیل چھیل کر ان کو دے رہی تھی۔ وہ مزے مزے سے گنا چوس رہے تھے اور مذاق کر رہے تھے۔ پھر یکایک وہ سنجیدہ ہو گئے اور کہنے لگے، بھاگوان، شادی سے پہلے میلے میں نے تمہیں 11 پیسے دیے تھے، کیا ان کو واپس کرنے کا وقت نہیں آ گیا؟ ماجی نے نئی نویلی دلہنوں کی طرح سر جھکا لیا اور گنا چھیلنے میں مصروف ہو گئی۔ ان کے سینے میں بیک وقت بہت سے خیالات امڑ آئے ہوں گے۔ ابھی کہاں وقت آیا ہے سرتاج؟ شادی کے پہلے 11 پیسوں کی تو بڑی بات ہے، لیکن شادی کے بعد جس طرح تم نے میرے ساتھ نباہ کیا ہے،
پر میں نے تمہارے پاؤں دھو کر پینے ہیں، اپنی کھال کی جوتیاں تمہیں پہنانی ہیں، ابھی کہاں وقت آیا میرے سرتاج؟ لیکن قضاء و قدر کے بہی کھاتے میں وقت آ چکا تھا۔ جب ماجی نے سر اٹھایا تو عبداللہ صاحب گنے کی قاش منہ میں لیے گاؤ تکیے پر سو رہے تھے۔ ماجی نے بہتیرا ہلایا، بلایا، چمکارا، لیکن عبداللہ صاحب ایسی نیند سو گئے تھے جس سے بیداری قیامت سے پہلے ممکن ہی نہیں۔ ماجی نے اپنے باقی ماندہ 2 بیٹوں اور ایک بیٹی کو سینے لگا لگا کر تلقین کی، بچہ رونا مت، تمہارے ابا جی جس آرام سے رہے تھے اسی آرام سے چلے گئے، اب رونا مت، ان کی روح کو تکلیف پہنچے گی۔ کہنے کو تو ماجی نے کہہ دیا کہ اپنے ابا کی یاد میں نہ رونا ورنہ ان کو تکلیف پہنچے گی، لیکن کیا وہ خود چوری چھپے اس خاوند کی یاد میں نہ روتی ہوں گی جس نے 62 سال کی عمر تک انہیں ایک الڑ دلہن سمجھا اور جس نے گورنری کے علاوہ اور کوئی سوکن ان کے سر پر لا کر نہیں بٹھائی؟ جب وہ خود چل دیں تو اپنے بچوں کے لیے ایک سوالیہ نشان چھوڑ گئیں جو قیامت تک انہیں عقیدت کے بیابان میں سرگرداں رکھے گا۔ اگر ماجی کے نام پر خیرات کی جائے تو 11 پیسے سے زیادہ ہمت نہیں ہوتی، لیکن مسجد کا ملا پریشان ہے کہ بجلی کا ریٹ بڑھ گیا ہے اور تیل کی قیمت گراں ہو گئی ہے۔ ماجی کے نام پر فاتحہ دی جائے تو مکئی کی روٹی اور نمک مرچ کی چٹنی سامنے آتی ہے، لیکن کھانے والا درویش کہتا ہے کہ فاتحہ درود میں پلاؤ اور زردے کا اہتمام لازم ہے۔ ماجی کا نام آتا ہے تو بے اختیار رونے کو جی چاہتا ہے، لیکن اگر رویا جائے تو ڈر لگتا ہے کہ ان کی روح کو تکلیف نہ پہنچے، اور اگر ضبط کیا جائے تو خدا کی قسم ضبط نہیں ہوتا۔